بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کو نیند کی کمی یا بے خوابی کی شکایت ہے تو نیم گرم دودھ کے ساتھ سونف کا سفوف لینا جادوئی اثر رکھتا ہے۔ یہ جسم کو ریلیکس کر کے گہری اور پرسکون نیند لانے میں مددگار ہے۔ سونف میں موجود قدرتی تیل اعصاب کو پرسکون رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سونف نہ صرف ذہنی دباؤ یعنی سٹریس کو کم کرتی ہے، بلکہ اس کا باقاعدہ استعمال یادداشت کو بہتر بنانے اور دماغی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بھی مفید مانا جاتا ہے۔ شہد کا ایک قطرہ کاغذ پر ڈالے، اگر وہ جذب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پانی کا ملاوٹ ہے۔ اصلی شہد کبھی کاغذ میں جذب نہیں ہوتا۔ گوشت ابالتے وقت اس میں ہر بوزی کا ایک چھوٹا سا چلکا یا کچے پپیتے کا ٹکڑا ڈال دے، گوشت مکھن کی طرح نرم ہو جائے گا۔ اگر کپڑے پر بال پوائنٹ کی سیاہی لگ جائے تو اس پر تھوڑا سا پرفیوم چڑھ کر رگڑیں، داغ فوری صاف ہو جائے گا۔ پرانے لیدر کی جوتوں کو چمکانے کے لیے کیلے کے چھلکے کا اندرونی حصہ ان پر رگڑیں اور پھر کپڑے سے صاف کر لیں، جوتے نئے جیسے ہو جائے گی۔ ناظرین، زنگ لگی ہوئی چیزوں کو رات بھر کولڈ ڈرنک میں بھگو کر رکھیں، صبح رگڑنے سے زنگ آسانی سے اتر جائے گا۔ ٹب میں نیم گرم پانی ڈال کر اس میں تھوڑا سا نمک اور سرکہ ملائیں اور 10 منٹ پاؤ بھگو دیں، تمام تکن اور درد غائب ہو جائے گا۔ اگر دانت میں شدید درد ہو تو متاثرہ جگہ پر لونگ کا تیل لگائیں یا ایک لونگ دبا لیں، یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے۔ گلا خراب ہونے کی صورت میں ایک چٹکی کالی مرچ اور 1 چمچ شہد ملا کر چاٹ لیں، یہ فوری راحت فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت سی ایک جیسی چابیاں ہیں تو ان کے اوپر والے حصے پر مختلف رنگوں کا نیل فالش لگا دیں، اس سے پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ پلاسٹک کے ڈبوں سے سالن کی بو ختم کرنے کے لیے ان میں اخبار کا ٹکڑا ڈال کر ڈھکن بند کر دیں، اخبار تمام بو جذب کر لے گا۔ شیشے کے دھندلے برتنوں کو چمکانے کے لیے پانی میں تھوڑا سا سفید سرکہ اور نمک ملا کر دھوئیں، برتن بالکل نئے جیسے ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر کافی بچ جائے تو اسے ضائع کرنے کے بجائے آئس ٹرے میں جما دیں، اسے بعد میں کولڈ کافی یا دودھ میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہری مرچ اور دھنیا کو زیادہ دیر تازہ رکھنے کے لیے ان کی ڈنڈیاں توڑ کر کسی ڈبے میں ٹیشو پیپر کے ساتھ رکھیں۔ ٹماٹروں کو ہمیشہ الٹا کر کے، یعنی وہ حصہ نیچے ہو جہاں ڈنڈی لگی ہوتی ہے، رکھیں، اس طرح وہ زیادہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ اگر شک ہو کہ انڈا خراب ہے تو اسے پانی بھرے گلاس میں ڈالیں، جو انڈا نیچے بیٹھ جائے گا وہ تازہ ہے اور جو اوپر تیرنے لگے گا وہ خراب ہو چکا ہے۔ ناظرین، لیموں نچوڑنے سے پہلے اسے 15 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو میں رکھیں یا ہتھیلی سے رگڑیں، اس سے لیموں دگنا زیادہ رس دے گا۔ اگر پینٹ یا بیگ کی زپ پھنس رہی ہو تو اس پر پینسل کی نوک یعنی گریفائٹ رگڑیں یا موم بتی کا ٹکڑا مل دیں، زب بالکل روا ہو جائے گی۔ اگر کپڑے پر چنگم لگ جائے تو اس پر برف کا ٹکڑا رگڑ کر اسے جما دیں، پھر چھری سے آسانی سے اتار لیں۔ اگر موبائل پانی میں گر جائے تو اسے فوری طور پر کچے چاولوں کے تیلے میں 24 گھنٹے کے لیے دبا دیں، چاول تمام نمی جذب کر لیں گے۔ انڈا ابالتے وقت پانی میں آدھا چمچ میٹھا سوڈا ڈال دیں، اس سے چلکا سیکنڈوں میں خود بخود الگ ہو جائے گا۔ سبزی کاٹنے والی لکڑی کے تختے پر لیموں کا رس اور نمک چھڑک کر رگڑیں، اس سے تمام جراثیم اور بو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہے جہاں چینکنا مناسب نہیں تو اپنی زبان کو تالو یعنی منہ کی چت کے ساتھ زور سے دبائیں، چھینک رک جائے گی۔ 1 چمچ چینی زبان کے نیچے رکھ کر آہستہ آہستہ گلنے دیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر ہاتھ جل جائے تو فوری طور پر متاثرہ جگہ پر کچا آلو کاٹ کر رگڑیں یا شہد لگا لیں، چالا نہیں بنے گا اور جلن ختم ہو جائے گی۔ چاولوں کے ڈبے میں 2 سے 3 خشک سرخ مرچیں یا نیم کے پتے رکھ دیں، اس سے چاولوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ کڑکیوں یا آئینے کو صاف کرنے کے لیے کپڑے کے بجائے پرانا اخبار کاغذ استعمال کریں، اس سے شیشہ بالکل نیا جیسا چمک اٹھے گا۔ اگر بچوں نے دیوار پر رنگ یا پینسل سے نشان بنا دیے ہوں تو ان پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگا کر کپڑے سے رگڑیں، نشان غائب ہو جائے گی۔ اگر سر میں شدید درد ہو تو اپنے دونوں پاؤں گرم پانی میں ڈالیں اور سر پر ٹھنڈی پھاٹی رکھیں، اس سے خون کی گردش نیچے کی طرف ہوگی اور سر کا دباؤ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، سونے سے پہلے اپنے موبائل کو بلیو لائٹ فلٹر آن کریں یا موبائل سے دور رہیں، اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور نیند جلدی آتی ہے۔
سوم ایک بہترین ڈیٹاکس ایجنٹ ہے۔ یہ جسم سے فاسد مادوں کو پیشاب کے ذریعے خارج کرنے میں مدد دیتی ہیں، جس سے گردوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور جسم میں پانی کی غیر ضروری ٹھہراؤ یعنی سوجن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے سوم کا استعمال خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ یہ ہارمونز کے نظام کو متوازن رکھنے اور مخصوص ایام کی بے قاعدگی یا اس دوران ہونے والے درد کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آپ سوم کو ہلکا سا بھون کر یعنی روسٹ کر کے کسی جار میں محفوظ کر لیں تو اس کا ذائقہ اور خوشبو مزید بڑھ جاتی ہیں اور اسے بطور ہاضمہ استعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ سوم کھانے کو جلدی ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ پیٹ کے وفاری گیس اور بد ہضمی کو ختم کرنے کے لیے بہترین قدرتی علاج ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی سوم چبانے سے معدے کی تیزابیت کم ہوتی ہے۔ سوم میں وٹامن اے اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے سوم اور مصر کا صفوف استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ خون سے زہریلے مادوں کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہیں، جس کا براہ راست اثر آپ کی جلد پر پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت اور بیچ کی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کینچی چلنا بند ہو جائے تو اس سے ایلومینیم فوائل کو بار بار کاٹیں، اس سے کینچی کی دار تیز ہو جائے گی۔ ریموٹ کی بیٹری کو فرش پر توڑا بلندی سے گرائے، اگر وہ ایک بار اچھل کر گر جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر بار بار اچھلے تو سمجھے وہ ختم ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اگر نئے جوتے تنگ ہو تو موٹے جرابے پہن کر جوتے پہنیں اور ان پر 2 منٹ تک ہیئر ڈرائی کی گرم ہوا ڈالیں۔ جوتے پھیل کر آپ کے پاؤں کے مطابق ہو جائیں گے۔ جہاں مچھر نے کاٹا ہو وہاں تھوڑی دیر کے لیے گرم چمچ رکھیں، اس سے خارش اور سوجن فوری ختم ہو جائے گی۔ پھولے والے گلدان کے پانی میں ایک سکہ ڈال دیں، تانبے کی وجہ سے پھول زیادہ دنوں تک مر جائے گے نہیں۔ اگر آپ کو کوئی ضروری دستاویز پرنٹ کرنی ہے تو ٹیکسٹ کا رنگ گہرا نیلا رکھیں، یہ سیاہ رنگ کے مقابلے میں کم انک استعمال کرتا ہے۔ وائی فائی روٹر کو گھر کے درمیان میں اور اونچی جگہ پر رکھیں، اس کے پیچھے ایلومینیم فوائل کی ایک شیٹ لگانے سے سگنل کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، لہسن کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بو ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اسٹیل کے کسی برتن یا چمچ پر رگڑیں، بو فوری ختم ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ پر تیز مرچ لگ جائے اور جلن ہو تو ٹھنڈے دودھ میں ہاتھ بھگو دے یا تھوڑا سا گھی لگا لے، جلن ختم ہو جائے گی۔ آلو ابالتے وقت پانی میں 1 چٹکی نمک اور 1 قطرہ تیل ڈال دیں، اس سے آلو کے چھلکے نہیں پھٹے گی اور وہ اندر تک یکساں گلے گی۔ ناظرین، زیتون کے تیل اور لیموں کے رس کو برابر مقدار میں ملا کر لکڑی کے فرنیچر پر ملے، یہ مہنگے فالش سے بہتر چمک پیدا کرے گا۔ اگر قالین پر پالتو جانوروں کے بال یا روئے جم جائے تو شیشہ صاف کرنے والے وائپر کو قالین پر رگڑیں، سارے بال اکٹھے ہو جائے گی۔ اگر کسی سوراخ یا تنگ برتن کی تہ گندی ہو تو اس میں تھوڑا سا سرکہ اور انڈے کے پھنسے ہوئے چھلکے ڈال کر ہلائیں، رگڑ سے وہ بالکل صاف ہو جائے گی۔ چینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر رگڑ لیں، یہ بہترین اسکرب کا کام کرتا ہے اور مردہ جلد کو ہٹا کر ہاتھوں کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ اگر صبح آنکھیں سوجی ہوئی ہو تو استعمال شدہ ٹی بیگ کو فریج میں ٹھنڈا کر کے 5 منٹ آنکھوں پر رکھیں، سوجن فوری اتر جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی بلائی یعنی ملائی میں زعفران یا لیموں کے چند قطرے ملا کر لگائیں، ہونٹ گلابی اور نرم ہو جائے گی۔ فریج سے گوشت یا سبزیوں کی بو ختم کرنے کے لیے 1 کیلے کا ٹکڑا یا آدھا کٹا ہوا لیموں کسی کونے میں رکھ دیں، یہ تمام بو جذب کر لے گا۔ اگر سنک میں پانی رکا ہوا ہو تو اس میں آدھا کپ میٹھا سوڈا اور 1 کپ سرکہ ڈال کر 15 منٹ چھوڑ دیں، پھر گرم پانی ڈالیں، نالے بالکل صاف ہو جائے گی۔ کٹے ہوئے سیب کو تھوڑی دیر کے لیے نمک ملے ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں، اس سے سیب کافی دیر تک اپنی اصل رنگت برقرار رکھے گا۔ ایمانداری سے خرید و فروخت کرنے والے کا انجام نیکوکاروں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تنگ دست آدمی جو رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھتا ہے اس مالدار سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق رکھتا ہے۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھ سکتا۔ اصلاح کے بغیر پیشمانی ایسی ہے جیسے سوراخ بند کیے بغیر جہاز میں سے پانی نکالنا۔ پریشان دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی تعمیری کام میں مصروف رکھیں۔ چالاک لوگ ان درندوں کی مانند ہیں جو اپنے شکار کی تاک میں ناخن چفائے بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں کو سزا دیتے تھے اور امیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔
اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ ہر مقصد میں خدا تعالیٰ کی رضا، مخلوق کی بلائی اور حق کی تلاش مد نظر رکھو۔ اپنے دلوں سے دوستی کا حال مت پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ اپنے مال کی خاطر لڑنے والا آخرت میں شہیدوں میں شامل ہوگا۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہتر جہاد یہ ہے کہ تم انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے بھی غصے کو پی جاؤ۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ صرف خواہش کرنے سے ہر چیز نہیں مل جاتی، خواہش کے ساتھ جدوجہد بھی لازمی ہے۔ ناظرین، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اپنی ہمت کو بلند کرو، کیونکہ یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ کسی کی خوبیوں کی تعریف کرنے میں اپنا وقت برباد نہ کرو، بلکہ اس کی خوبیاں اپنانے کی کوشش کرو۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون سے مالش کرو، بچے روئے گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ ناظرین، بادام پستہ سمیت تمام خشک میں وجات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ کڑے ہو کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نمک اور میٹھا زیادہ کھانے سے آپ کے پسینے میں اضافہ ہوگا۔ دہی زیادہ کھاؤ، چہرے کی جھریاں کم ہو جائے گی۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا رس ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرہ 20 سالہ جیسا نظر آنے لگے گا۔ رات کو ہونٹوں پر زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ ناظرین، نیم کے تازہ پتے چبانے سے بدن کی جلد تازہ ہوتی ہیں۔ ایلوویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت فائدہ مند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے نیند آنے کے چانسز اتنی ہی کم ہوگی۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ ناظرین، خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلوویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک بھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ روغن بادام پٹوں کے درد اور کیچو کے لیے بہترین ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے اور کیل مہاسوں سے نجات دلاتا ہے۔ ناظرین، روغن بادام بچوں کی جلد کی صحت اور ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ یاد رہے جب ہم گہری اور بھرپور نیند لیتے ہیں تو ہمارے جسم سے ایک مخصوص ہارمون کا اخراج ہوتا ہے جو کھانے پینے کی طلب کم کر دیتا ہے۔ اگر اس ہارمون کے اخراج میں مداخلت یا رکاوٹ ہو جائے تو ہم بہت جلد بھوک محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب رات کی نیند پوری نہ ہو تو بیشتر افراد بار بار کچھ نہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، جس کا خمیازہ موٹاپے کی صورت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا خود کو توانا اور چست رکھنے کے لیے رات میں متواتر 7 گھنٹے تک سویا جائے۔ کوئی بھی شخص باہر گرے چلنا نہیں سیکھتا۔ زندگی میں آنے والے رکاوٹیں دراصل آپ کو مضبوط بنانے اور بہتر راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائے گی۔ بھروسہ بننے میں سال لگتے ہیں، ٹوٹنے میں سیکنڈ، اور اسے دوبارہ جوڑنے میں پوری زندگی بھی کم پڑ سکتی ہے۔ آپ کی گفتگو آپ کی تربیت کا فتح دیتی ہے اور آپ کا خاموشی سے سننا آپ کی دانائی کا۔ ہر وہ بات جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو اسے برداشت کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ لوگ آپ کو تب تک یاد رکھتے ہیں جب تک آپ ان کے کام آتے ہیں۔ جس دن ضرورت ختم اسی دن اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے نکلے ہوئے کڑوے الفاظ کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ ہمیشہ بولنے سے پہلے تولنا سیکھیں۔ کچھ بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ خوشی ہو یا غم، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ جو انسان حالات کے ساتھ خود کو ڈالنا سیکھ لیتا ہے وہی ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے۔ آپ کی خوشی اور کامیابی کی ذمہ داری صرف آپ پر ہے۔ لوگ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں،
لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے قدم آپ کو خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔